لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات الحمدللہ. علماء کرام کا مجمع اور اکثر ائمہ جماعت، اور وقت جو ہو چکا ہے 11:10، تو 12 کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی انشاءاللہ، تاکہ جو ائمہ جماعت ہیں وہ نماز جماعت پڑھائیں. اور ہم آپ اس وقت اکٹھا ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ مولانا حیدر مہدی صاحب کے اوپر ایک ایسی مصیبت، ایسا غم، ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں تلقین صبر کے لیے. پروردگار عالم نے اہل ایمان کو آواز بھی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان والو جب تم پر مصیبت آئے تو صبر کرو، اور کسی دوسرے مومن پر مصیبت آئے تو تلقین صبر کو صبر دلاؤ. یہ سارا مجمع مومنین کا، علماء کرام کا اسی لیے اکٹھا ہوا ہے کہ مولانا کے اوپر ایک غم و مصیبت، ہم سبھی لوگ تلقین صبر کرتے ہیں اور متاثر ہیں. میں یہاں سے دور تھا، اپنے وطن سے دور تھا، جب مجھے مولانا صاحب نے فون کیا اور بتایا، میں خود پریشان ہوا، کافی دل پر رنج ہوا. مومنین کا جمگھٹا تھا، نماز جماعت کے بعد باقاعدہ ایصال ثواب ہوا، اور ہر ایک مرد مومن بہت متاثر تھا. تو میں برابر جب سے آیا ہوں مجلس چہلم کو خطاب کرتا ہوں، کوئی دن ناغا نہیں، برابر مجلس ہو رہی اور ابھی برابر ہو رہی ہے. تو میں نے آج کے بیان کے لیے کچھ انداز بدل دیا ہے. علماء کرام موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس نے عیسیٰ کریمہ کی چھاؤں میں بیان نہ کیا ہو، اور مومنین بھی سبھی ایسے ہیں کہ جو برابر عیسیٰ کریمہ کی چھاؤں میں بیانات سماعت فرما چکے ہیں. اس کے بعد ہی میں نے یہ آیت پڑھی ہے. یہ کلام الہی، انسان جتنا غور کرتا جائے گا معارف مطالب کے موتی ملتے جائیں گے. ایک بار صلوات بآواز بلند. ارشاد ہوا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس مفہوم پیش کیا جا سکتا ہے. آیت کا مفہوم
اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ کچھ آگے بیان کر سکوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ اپنی شان بتا رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ، یعنی اللہ جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کون اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے ہمارے بندو تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ تمہیں عمل کے اعتبار سے کون احسن و بہتر ہے۔ آج دنیا اعلان کرتی رہے، کوئی صاحب ثروت ہو گیا، زمانہ پکارا یہ سب سے بڑا باغات کا مالک ہو گیا، کہ یہ سب سے بڑا فوج والا ہو گیا، زمانہ پکارا یہ سب سے بڑا تخت و تاج کا مالک بن گیا، زمانہ پکارا یہ سب سے بڑا آواز قدرت آئی۔ میرے بندو تمہاری نظر میں کوئی بڑا بنا کرے، میری نگاہ میں وہ بڑا ہے جو عمل صالح کا مالک ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وہ جس کو چاہتا ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ملک لے لیتا ہے۔ اس کی شان ہے، جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، وہ اس کی شان ہے۔ جس کو چاہتا رزق بے حساب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں پروردگار عالم اپنی شان بتا رہے سائے کریمہ میں۔ میں واقعہ آپ سامنے عرض کروں کہ ایک بادشاہ ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پوری محفل کائنات کو 6 دنوں میں سجا دیا۔ آیت ہے قرآن کی، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ خود کہہ رہا ہم نے 6 دنوں میں محفل کائنات سجائی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب 6 دن میں کائنات بن آئی، اب اس کا کام ہی کیا رہا؟ اب تو کوئی کام نہیں، کام کر لیا، شمس و قمر چمکا دیے، آسمان کا شامیانہ دوش ہوا بند کر دیا، فرش زمین کو ستیاب بچھا دیا، ارجار کھل کر دیے، دریا بہا دیے، اب اس کا کوئی کام نہیں رہا۔ یہ کہہ رہا ہے، کہا قرآن پڑھ کے یہ میں نے فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی کام نہیں رہا۔ اب باقاعدہ وہ آرام کر رہا ہے جیسا کہ ان کی کتابوں کے اندر ہے۔ علماء کرام میں اشارہ کافی ہے، وضاحت ضرورت نہیں ہے۔ آرام ہی آ رہے ہیں، ساری کائنات بنا لیا، بس وہ آرام کر رہا ہے، اب کوئی کام اس کے ذمے نہیں رہا۔ تو اس نے وزیر کو بلایا۔ دیکھیے ہر دور میں ایسا ہوا، قرآن پر بھی آفت آتی رہی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک آفت بتاؤں گا آپ کو، ایک علماء کرام کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے قرآن پڑھا تو وزیر کو بلایا، کہا یہ اس کی اصلاح کر کے آؤ، قرآن کی اصلاح ہو رہی۔ اس نے لے لیا، بادشاہ حکم ہو گیا، وزیر لے کے چلا آیا گھر۔ صبح ہوئی، آیا یہاں پر، میں تو سمجھتا ہوں وزیر کوئی محب اہل بیت ہی رہا ہوگا۔ وہ آیا دربار میں، کہا کیا بھائی اصلاح کیا؟ کہا اصلاح کر دیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا سرکار جہاں جہاں شیطان لکھا تھا میں نے آپ کا نام لکھ دیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس بات ہو دیا۔ بہرحال وہ کہتا کہ اب اللہ کوئی کام نہیں رہا۔ وزیر کو بلایا، یہ سامنے بات پیش کی۔ انہوں نے کہا ذرا مہلت چاہتا ہوں اور آپ مجھے موقع دے دیجئے تو بتا دوں گا، سمجھا دوں گا آپ کو۔ کا موقع دیا، آئے گھر پر، صبح ہوئی، غلام نے دیکھا رات ہی سے کہ آپ پریشان ہیں، کھانا بھی کل نہیں کھایا، ناشتہ بھی نہیں کر رہے ہیں، فکر مند ہے، رنجیدہ ہے، بات کیا ہے؟ آخر پوچھ لیا غلام نے ڈرتے ڈرتے، یہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا نہیں، بادشاہ نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنا لیا، اب اس کے پاس کوئی کام رہا نہیں، معاذ اللہ وہ بیکار ہے، آرام کر رہا ہے۔ غلام نے کہا اس کا جواب تو میں دے دوں گا۔ وزیر پریشان، غلام کہتا ہے اس کا جواب میں دے دوں گا۔ یہ خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے، کہا بتاؤ کیا جواب ہے؟ کہا چلیے درباری میں جواب دے دوں گا۔ صبح ہوئی، وقت آیا، وزیر کے ساتھ غلام بھی چلا، آیا دربار میں کھڑا ہو گیا بادشاہ کے ساتھ۔ یہ اتنا خوش ہیں کہ اس کا جواب تو میرا غلام دے رہا ہے۔
کہ خوشی ان کو اس بات کی ہے کہ میرا غلام دے رہا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ کیا جواب ہے؟ اس غلام نے آواز دی، اللہ بیکار نہیں ہے، اللہ نے کائنات کو خلق کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن آج بھی کام کر رہا ہے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ نے اپنی شان بتائی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کام میں تو لگا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ زندہ نکالتا ہے، جس کو چاہتا رزق دیتا ہے، کام میں تو لگا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا آج سے تم میرے وزیر ہو گئی، وزیر نہیں رہے گا۔ تو غلام کہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ تو میں نے پڑھا، اللہ جس کو چاہتا ملک دیتا ہے، کوئی بات تھا جس کو مل گیا وزارت کا۔ بہرحال وضاحت کیا، اچھی بات اس نے کہی، تو وہ اللہ جو ہر شے پر قادر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ دوسری شان بتائی، وہ هو علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صرف اسی آیت پر جم جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے چھوٹا سا گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ واللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کا اعلان ہے ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں کے اندر ہیں۔ اللہ اتنا بڑا قادر ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے اور زبان چپ ہو جائے گی۔ وضاحت کر چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کہ دنیا سے انسان چلا گیا، اب کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جواب آیا، سنو، جب کچھ نہ تھا میں نے بنا دیا، تو بنانے کے بعد دوبارہ بنانا بالکل آسان ہے۔ وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ انسان اپنی خلقت میں غور کرے، اللہ کتنا بڑا قادر ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ قرآن آواز دیتا ہے سلالۃ الطین، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اس کی وضاحت آپ سنیں، یہ مٹی کا خلاصہ جو ہے اس میں عناصر اربع پائے جاتے ہیں، 4 عنصر۔ 4 عنصر کون؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ 4 عنصر کا مجموعہ بنا انسان۔ آپ دیکھیں یہ چاروں میں کہیں دوستی ہے؟ چاروں میں دوستی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں میں دوستی نہیں، چاروں کا مزاج الگ الگ ہے۔ پانی کا مزاج الگ، آگ کا مزاج الگ، ہوا کا مزاج الگ، مٹی کا مزاج الگ۔ پانی نے آگ کی طرف دیکھا کہ بجھا دوں گا، آگ نے پانی کی طرف دیکھا کہ جلا دوں گی، مٹی نے ہوا کی طرف دیکھا کہ دبا لوں گی، ہوا نے مٹی کی طرف دیکھا کہ اڑا لے جاؤں گی۔ کسی میں دوستی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ قادر مطلق ان چاروں کو اکٹھا کیا تو ایسا انسان بنا دیا کہ خود اپنی مدح کر رہا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں ایک منظر کشی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سب کے سامنے بولنا آسان ہے، علماء کرام کے سامنے بولنا ذرا دقت ہوتی ہے، لیکن میں اتنا عادی ہو چکا ہوں، اس کا مجھے اچھا بھی لگتا ہے۔ جب علماء ہوتے ہیں پڑھتے اچھا لگتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ الحمدللہ زیادہ لوگ میرے سامنے وہ ہیں جن کی نظر تفاسیر کے اوپر ہے، خصوصی طور پر تفسیر مجمع البیان۔ ہر عالم کے سامنے تفسیر ہے، یہ اسے درسیات میں شامل ہے یہ، تو اس میں نے خود پڑھا، سنی بات سنانے کا عادی نہیں ہوں، جو میں پڑھ لیتا ہوں کتاب میں وہی بیان کیا کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے ایک واقعہ، اور اس کی تصدیق بھی جو ہوئی، ایک سیرت کی کتاب ہے، سیرت ابن ہشام، یہ تاریخ کی کتاب، یہ تفسیر کتاب، دونوں میں نے جو بات پڑھی ہے وہ اشارے ثواب کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ ہر شے پر قادر، ذہن میں رہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو لکھا ہے تفسیر مجمع البیان میں بھی اور سیرت میں بھی
ایک بادشاہ، کیسے کیسے بادشاہ آئے، اعلان کر کے چلے گئے دنیا سے کہ ملک ہمارا ہے۔ اللہ کیا کہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ کبھی دقیانوس پکارا، ملک ہمارا، کبھی فرعون پکارا، ملک ہمارا، کبھی نمرود کی آواز گونجی، ملک ہمارا۔ یہ ساری آوازیں گونجتی رہیں، کیسے کیسے بادشاہ آتے رہے جاتے رہے، ملک ہمارا، ملک ہمارا، لیکن آج دنیا میں نہیں رہے۔ کبھی کوئی دولت کے سہارے کہا ملک ہمارا۔ اللہ کہتا ہے میں مالک الملک ہوں، سارے ملکوں کا مالک میں ہوں، جو ہر شے پر قادر۔ ایک منظر کشی جو میں نے عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو میں نے پڑھا کہ ایک بادشاہ ایسا ہے جو کہتا میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، اور میرے سامنے سر کو جھکاؤ۔ عوام میں کل انعام نے سر جھکا دیا، اپنا معبود سمجھ کر ہمارے معبود صاحب ہیں یہ، اور ان کی اطاعت ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے۔ لیکن میں کتاب میں لکھا یہ ہے کہ ایک شاعر تھا جس کے ذریعے اس کی حکومت چل رہی تھی، اس کی خدائی چل رہی تھی۔ ایک شاعر کے ذریعے کوئی معاملہ آتا تھا یا شاعروں کا نعرہ لگاتے تھے، وہ جادوگر آتا تھا، صاحب معاملہ کیا ہے، کیسی بات ہے، اس کو دور کرو، وہ شاعر دور کر دیتا۔ ایسے معبود تھے کہ جادوگر کے محتاج تھے، کوئی مشکل آئی یا شاعروں کا نعرہ لگاتے تھے، وہ آ کے شاعر دور کر دیتا تھا۔ یہ برابر ہوتا رہا، ہوتے ہوتے جب وہ شاعر بوڑھا ہونے لگا، اب اسے یقین ہوا کہ یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد میرا سہارا کون بنے گا، میرا قوت بازو کون ہوگا، مجھے کون ساتھ دے گا، یہ پریشان ہوئے۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو، جب آپ معبود ہیں تو نہ مرنے دیجئے، صلوات محمد و آل محمد پڑھیں، پورا ہو گیا۔ لیکن عاجزی بتا رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے یہ۔ تو کہا کہ تم تو ایک دم بوڑھے ہو گئے، اب دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشانی بات نہیں ہے، آپ کوئی ذہین بچہ میرے حوالے کر دیے تاکہ میں اپنا علم اس کے حوالے کر دوں، میرے بعد آپ کا مددگار ہو جائے گا۔ تلاش جاری ہوئی، یہاں تک کہ یمن پہنچا مجمع، دیکھا ایک بچہ نہایت خوبصورت کا اس کا لہجہ بتا رہا ہے، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ بہت آسانی سے یہ سارا ہنر لے لے گا۔ اس کے ماں باپ سے ملاقات کی، سارا واقعہ بیان کر دیا، ماں باپ بھی راضی ہو گئے۔ اس بچے کو دربار میں لایا گیا، شاعر کے سامنے بٹھایا گیا۔ وہ بیٹھا ہے جو پہلی منزل تھی منتر سکھانے کی، اب اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، دہراتا نہیں، نہ ذہن میں کو لیتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بیٹھا رہا یہاں تک کہ وقت ہو گیا گھر جانے کا، گھر جانے لگا۔ اب جو گھر جا رہا تھا، باقاعدہ جملہ ہے تاریخ میں بھی تفسیر میں بھی، اس کے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر۔ اب جو یہ آواز سنی، آواز تکبیر، آواز کا سہارا لیا، وہ بچہ آیا، دیکھا کہ یہ غار ہے، غار، اس میں بزرگ اللہ کی تسبیح و تحلیل و تکبیر میں کھوئے ہوئے۔ وہ بیٹھ گیا بچہ، تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مجھے آواز آپ کی بڑی اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ سیکھ لوں۔ صلوات محمد و آل محمد پڑھیں۔ اللہ ہر شے پر قادر، وضاحت کر رہا ہوں، اللہ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بیٹھ گیا، وہ گھبرا کے اٹھا، دیر ہو جائے گی گھر جاؤں گا، گھر آ گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر یہیں بیٹھ گیا۔ وہ راہب نگاہوں سے بچ کے اللہ کی تسبیح و تحلیل میں کھویا ہوا، تھوڑی دیر بیٹھا، پھر چلا دربار کی طرف۔ یہاں آیا، شاعر کے پاس بیٹھا، کہاں تک سناؤں، جملہ سمیٹ کے کہہ دوں، یہاں آتا ہے دکھانے کے لیے، وہاں بیٹھتا پڑھنے کے لیے۔ یہ ہوتا راہب سے کہا کہ کیا بتاؤں، جب دربار میں جاتا ہوں تو وہاں ہوتا ہے کہ دیر میں کیوں آئے، گھر آتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دیر کیوں لگی، میں کروں تو کیا کروں، مجھے آپ کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے، سیکھنا چاہتا ہوں۔ راہب نے ترکیب بتائی کہ جب تمہارے بارے میں سوال دربار میں ہو تو کہہ دینا گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی، اور گھر والے پوچھے کہاں رہ گئے، کہ دربار سے چلنے میں دیر ہوگی، تمہارا کام چلتا رہے گا۔
آتے جاتے وہاں پر بیٹھتا رہا، سیکھتا رہا۔ بس یہاں پر صلوات کا موقع ہے تو عرض کروں اللہم صلی علی محمد۔ یہی ماحول ہے، دربار میں بچہ ہے، اتنے میں گروہ آیا اور گروہ آ کے کہتا ہے خدا صاحب اے ہمارے معبود ایک بہت بڑی مشکل آ گئی ہے۔ کہ ہوا کیا؟ کہ شاہ راہ عام پر ایک بہت بڑا دابہ کا لفظ تفسیر میں ہے، لیکن وضاحت اس کی اژدہے کی ہے۔ ایک اژدہا آیا اور شاہ راہ عام پر ڈٹ کے بیٹھ گیا ہے، ہمارا راستہ بند، آپ اس کو دور کیجئے۔ اب اتنی بڑی مشکل، انہوں نے کہا کہ یا ساحر ہو، ساحر کو آواز دی، وہ ساحر چلا، بچہ بھی ساتھ ساتھ، درباری بھی اتفاق بچہ تھا بھی، آیا یہاں پر۔ تو جب اژدہے کو دیکھا تو پہلے بھاگنے کا راستہ اس نے سمجھا، کہاں سے منتر بھی کہیں پہنچ جائے، کہاں سے بھاگ بھی چلوں اگر حملہ کرے۔ جگہ پہچانی، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، اور اس نے کچھ مٹی اٹھائی، دھول اٹھائی، ہتھیلی پر رکھا، کچھ اپنا انتر منتر پڑھا اور اس کو پھینکا۔ دیکھیے جادوگروں کی قسم بس دھول ہی ہے، صلوات محمد والے محمد کریں، کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ہوگا، دو مرتبہ ہوگا، شاگرد پہلوں میں کھڑا ہوا، وہ چہرہ دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ جب سارے منتر اس کے ختم ہو گئے، سارے منتر ختم ہو گئے، تو بچے نے کہا اچھا آپ ٹھہریے میں اس کو دور کرتا ہوں۔ اس نے کہا ابھی تمہاری ابتدائی تعلیم ہے، تم کیا کرو گے؟ کہا نہیں میں کروں گا، اجازت مجھے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس بچے نے کنکری اٹھائی، کنکری اٹھا کے ہتھیلی پر رکھا اور ہتھیلی پر رکھ کچھ پڑھا، پڑھ کے اس کو دم کیا۔ جیسے ہی ان دم کی کنکریوں کو اژدہے کی طرف پھینکا، اسی دم اژدہے نے دم توڑ دیا، راستہ چھوڑ دیا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ تو بچے نے کہا اگر میں آپ کے ساتھ رہ کے بہت محنت کرتا تو یہیں تک تو پہنچتا نا، جہاں کچھ نہیں کر سکے، بہت محنت کرتا یہیں تک پہنچتا، کچھ آپ نہیں کر سکے۔ تو دیکھیے کہ یہ بچہ اعلان کرتا ہے زمانے والوں پہچانو، جادو کے علم میں طاقت نہیں ہے، علم دین میں طاقت ہے، علم دین میں طاقت ہے۔ اب یہ آ گیا مجمع، واپس دربار میں آیا، ابھی شاعر ادھر رہ گیا مجمع دربار میں آ کے، خدا صاحب مبارک ہو۔ کہ کیا ہوا کیا؟ کرے جو کام استاد نہیں کر سکا وہ شاگرد نے کر کے دکھا دیا۔ کیسا؟ کا بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے خود نگاہوں سے دیکھا، بچے نے ادھے کو مارا ہے، استاد ہے نہیں۔ تو کہنے لگا کہ ابھی تک فکر تھی مر جائے گا کیا ہوگا، مر جائے تو اچھا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد پڑھیں۔ فکر تھی، اتنے میں وہ شاگرد بھی اور ساحر بھی آگے دربار میں۔ کہے کیا ہوا؟ بچے مبارک ہو کہ تم نے ایسا علم سیکھا کہ جو استاد نہیں کر سکا وہ تم نے کر کے دکھا دیا۔ اس نے ڈٹ کے دربار میں کہا سن لیجئے آپ لوگ، میں نے اس جادوگر کے بتائے ہوئے علم سے اس کا کام تمام نہیں کیا ہے، تو پھر کس کا؟ کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہاں میں نے بیٹھ کے علم دین سیکھا ہے اور اسے بتائے ہوئے علم سے میں نے اس کا کام تمام کیا۔ جب دربار نے کہا تلاش جاری، کون ہے جو مجھے خدا نہیں مانتا؟ مجمع بڑھا، گھروں چلا، غار تک پہنچ گئے، راہب گرفتار ہوا، گرفتار کر کے سامنے لایا گیا۔ کہا تم مجھے معبود نہیں مانتے؟ کہا نہیں مانتا، معبود حقیقی وہ ہے جو سارے ملکوں کا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت و اللہ، جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے۔ اللہ کی شان بتانے لگا اور وہاں پر اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی جلالت، اس کی عظمت، اس کا وقار عجیب انداز سے بیان کیا۔ اس کو غیظ آیا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا اور میرے سامنے دوسرے خدا کی تعریف کر رہا ہے، غیظ میں آیا کہ اس کو میرے سامنے مارا جائے۔ جلاد آگے بڑھا، راہب قتل کر دیا گیا، اور جب قتل ہو گیا تو بادشاہ نے بچے سے کہا دیکھ اگر تو نے معبود نہ مانا تو جیسے تیرے استاد کو مارا گیا ہے اسی طرح تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ بچے نے ڈٹ کے دربار میں کہا میرے استاد کو مار ڈالا
ہمت ہو، طاقت ہو، جرأت ہو، قوت ہو تو مجھے بھی قتل کر کے دیکھ لو۔ تو صلوات کا موقع میں سمجھتا ہوں دربار میں گرج کے کہتا ہے میرے استاد کو مار ڈالا تو مجھے بھی قتل کر کے دیکھ لو۔ ایسے لہجے میں گفتگو کی، اس موقع پر اتنا اس کو جلال آیا، یہاں نہ مارا جائے یا میں نہ ماروں۔ ایسا جملہ میرے ذہن میں اچانک آ گیا کہ ایک بچے نے راہب کے پاس علم دین سیکھا، اس علم دین کے ذریعے ادھا کام تمام کر دیا، تاریخ نے بھی لکھا، تفسیر نے بھی لکھا۔ اب بتائیں اگر کوئی وہاں سے پڑھ کے آیا ہو تو گہوارے میں رہ کر اثر کو دو کر کے پھینک دے، کون سی تعجب کی بات ہے؟ صلوات محمد و آل محمد پر اتنا جلال میں آ گیا بادشاہ، میرے سامنے دربار نہ مارا جائے، ایسی گفتگو، یہ لہجہ، یہ انداز، یہ جرأت اس کی، اس کا ہاتھ پکڑ لو اور لے جا کر پہاڑ کی بلندی پر کھڑا کر کے گرا دو، اس کا نام و نشان مٹ جائے، باقی نہ رہے نام و نشان۔ اتنا غصے میں آ گیا۔ ایک دربار کا مجمع بڑھا، ہاتھ پکڑ لیا، دربار سے لے کے چلے، جا رہے ہیں، ہر قدم پر سمجھاتے ہوئے جا رہے تھے، بچے مان لے معبود تیری جان بچ جائے گی، اب تو باہر آ گئے ہیں، کوئی تمہارا نگراں یہاں پر نہیں ہے، ہم وعدہ کرتے ہم چھوڑ دیں گے، تم معبود مان لو۔ کہ نہیں ہو سکتا، معبود حقیقی کی معرفت میرے فانوں سے دل میں روشن ہے، نہیں مان سکتا۔ غرض کہ جملہ آخری کہہ دوں کہ مجمع بچے کو سمجھا رہا ہے، بچہ مجمع کو سمجھا رہا ہے کہ تم وہ کرو جس کے لیے بھیجا گیا، میری جان کی پرواہ مت کرو، فکر نہ کرو۔ اب یہ غیر میں آ گئے، اتنا موقع ہم دے رہے ہیں، اب بات نہیں ہماری مانتا۔ لے کے آئے، پہاڑ کے پاس آ گئے، کہا دیکھ یہ بلند والا پہاڑ، اوپر ہم لے کے جائیں گے، گرا دیں گے، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جاؤ گے، تیری ہڈی چور چور ہو جائے گی۔ کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جس کے واسطے بھیجا گیا وہ کرو، میری جان کی کوئی فکر تم مت کرو۔ ایک گروہ تھا، مجمع تھا، بچے کو لے کے گیا، کتنی مشکل سے، مصیبت سے، مشقت جھیلتا ہوا مجمع لے کے پہاڑ کی بلندی پر پہنچ گیا، کنارے کھڑا کیا۔ اب کنارے جب کھڑا کیا تو ایک مرتبہ ایک بار اور سمجھا دیتے ہیں، اب بھی تم مان لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہ ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ کب بالکل آخری بات کہہ رہے ہیں، ہم گرانے جا رہے ہیں، کہ گرا دو۔ کیا اطمینان ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، کتنا اطمینان، کا گرا دو۔ جیسے چاہا کہ پہاڑ کے نیچے گرائیں، اس کے ہاتھ جہاں تک آزاد سے بلند ہو گئے، آواز دی اللہم اغفر، پروردگار تو میری مدد کر۔ یہ کہنا تھا کہ پہاڑ دو ٹکڑے ہوا اور گرتے ٹکڑے کے ساتھ مجمع جا رہا ہے، بچہ بلندی پر کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد ہیں۔ اچھا مجمع لے کے گیا تھا، پہاڑ کی بلندی پر چلا گیا، لیکن اب اترے کیسے؟ بچہ ہے، پہاڑ پر جانا اور دوڑنا ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے، بہت مشق چاہیے، لیکن بہرحال جیسے بھی ہو تفسیر میں یہی پڑھا، وہ اترا، لیکن کتنی مشکلوں سے اترا ہوگا، الفاظ میں بیان نہیں کیا سکتا، تصور شرط ہے۔ پہاڑ کی بلندی مجمع لے کے گیا تھا، بچہ وہاں پر تنہا ہے، لیکن وہ پہاڑ کی بلندی سے اترا، جیسے بھی اترا ہو۔ کہاں جانا چاہیے؟ اپنے گھر چلا جائے، ماں باپ سے ملے، کوئی یہاں پر ہے نہیں، جتنے تھے سب ختم ہو گئے، مٹ گئے، اب تو کوئی یہاں پر نگراں اس کا نہیں ہے نا، کوئی دشمن نہیں، کتنا آزاد ہے، پورا میدان ہے، اپنے گھر چلا جائے۔ گھر نہیں گیا، بلکہ ہنستا کھیلتا ٹہلتا جھومتا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوا آ کے سامنے بادشاہ کے دربار میں ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ بچہ گھر نہیں گیا، کہا یہ وہ لوگ کہاں گئے جو پہاڑ کی بلندی تمہیں گرانے گئے تھے، اور سب گر کے ہلاک ہو گئے؟ کس نے ہلاک کر دیا؟ کہ اسی معبود حقیقی نے، جو تیرا بھی معبود ہے، میرا بھی معبود ہے، بھرے دربار میں تبلیغ کر رہا ہے، اسی معبود حقیقی نے ان کو گرا کے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔
جو تیرا بھی معبود ہے میرا بھی معبود ہے۔ کہا نہیں مانو گے؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، نہیں مانتا۔ اتنے کمسن بچہ ہے مگر ڈر کے گفتگو کر رہا ہے۔ طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایسی گفتگو کی اس نے، تاریخ و تفسیر دونوں میں نے پڑھا، ایسی گفتگو کی، ایسے انداز میں دے لہجے میں، بادشاہ غیر میں آیا، اس کا ہاتھ پکڑو، میرے سامنے ایسی بات، یہ جرأت، یہ خدا کے بنائے ہوئے لوگوں کے بنائے معبود، اس کے سامنے ایسی گفتگو، پکڑو لے کے جاؤ دریا میں ڈبو دو اس کو۔ ایک گروہ چلا، اب کتنا بڑا گروہ تھا، اس کے لیے میں خالی اشارہ کروں گا، تفسیر میں جملہ ہے سفینۃ الطویلہ، سفینہ ہی نہیں خالی، سفینۃ الطویلہ، ارے بہت بڑا سفینہ لایا گیا۔ یہ کہنا بتا رہا ہے کہ بہت بڑا مجمع آیا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا بڑا مجمع آیا ہے دریا میں ڈبونے کے لیے۔ غرض کو بھی قدم قدم میں سمجھاتے رہے، ماننے کو تیار نہیں۔ ساحل قریب آ گیا، کہا آخری بات مان لو ہم چھوڑ دیں گے، کہ کبھی نہیں مانیں گے، وہ کرو جس کے بعد بھیجا گیا۔ بڑا سفینہ سامنے، مجمع بیٹھنے لگا، اس کا ہاتھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، لے کے بیٹھ گئے سفینے میں، اور جب کوئی دور پہنچے گا دیکھ ایک بار اور کہے گا، بالکل آخری بار، اب دوبارہ نہیں کہیں گے، مان لو ہم چھوڑ دیں گے، کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ ہاتھ پکڑا اور چاہا گرا دیں، بس جیسے ارادہ کیا گرانے کا، کہا اللہم اغفر لہم، پروردگار تو میری مدد کر۔ یہ کہنا تھا، سفینہ الٹ گیا، سفینے کے نیچے مجمع، اس کے اوپر بچہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پڑھیں۔ سفینہ چلا، بچے قدم ساحل کے قریب، زمین پہ نظر گئی، دور تک کوئی دشمن نہیں، اور پھر بھی گھر نہیں گیا، سیدھے دربار میں آئے کھڑا ہو گیا بادشاہ کے سامنے۔ پھر کہا کہ یہ وہ لوگ کہاں گئے جو ڈبونے گئے تھے؟ کہ سب کے سب ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ کس نے ہلاک کر دیا؟ کہ اسی معبود حقیقی نے، جو تیرا بھی معبود ہے میرا بھی معبود ہے۔ کہا نہیں مانو گے؟ کہ نہیں مانوں گا۔ اب دیکھیے عوام کے بنائے ہوئے معبود کیسے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد یہ سمجھے، اچھا اب میں سمجھا کہ یہ لوگ مجھے دکھانے کے باتیں دربار سے لے تو جاتے ہیں، لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ صلوات محمد والے محمد پڑھیں۔ اتنی دیر کے بعد سمجھے کہ لوگ لے جاتے ہیں مجھے دکھانے کے لیے، لیکن لے جا کے یہ چھوڑ دے۔ پھر آ جاتا ہے کہ میرے سامنے مارا جائے۔ اب سامنے کھڑا ہوا، جلاد کو آواز دی، وار پہ وار کر رہا ہے، لیکن میرے لہجے میں جب سن لیجئے، تلوار کا حملہ ہو رہا ہے، لیکن تلوار گلے ملتی ہے اور ہٹ جاتی ہے، تلوار گلے ملتی ہٹ جاتی ہے۔ اب خدا صاحب کیا سمجھے معلوم ہے؟ کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے جلاد وار تو کرتا ہے، لیکن گلے پہ جا کر روک دیتا ہے، مجھے تلوار دو۔ اب تو کوئی شبہ نہیں کہ جلاد ایسا کام کر رہا تھا، کہ جو لوگ لے کے چھوڑ دیے، اب تو اس کے ہاتھ تلوار آ گئی، وار پہ وار کرتا گیا، لیکن بچے کے لبوں پر تبسم کھیل رہا ہے۔ آخر میں آواز دی بچے نے، سنو میں ایک ترکیب بتا رہا ہوں، اگر میری بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرو گے تو آسانی سے میرا کام ہو جائے گا۔ غور کیجئے گا، آسانی سے میرا کام ہو جائے گا۔ اپنے کام ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، آسانی سے میرا کام ہو جائے گا۔ کہ وہ ترکیب کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو آپ شہر میں کر دیجئے اعلان، ایک بچہ ہے جو مجھے معبود نہیں مانتا، اور اسی قصور میں، اسی خطا میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، مجھے بلندی پر کھڑا کر دو تاکہ سب لوگ مجھے دیکھ لیں، کوئی یہ نہ کہے ہم نے دیکھا ہی نہیں، کون ہے بچہ؟ بلندی کھڑا کیا جائے۔ بلندی پر کھڑا کرنے کے بعد ایک ترکیب بتا رہا ہوں، تیسری، وہ ترکیب ہے کہ تیر انداز سے کہو کہ بسمک اللہم کہہ کے تیر چلائے تو میرا کام ہو جائے گا۔ یہ دربار میں سن رہا ہے، سب لوگ ہمتن گوش۔ بچے نے کہا پہلا اعلان شہر میں اعلان کرو، اس ختم بچے کو مارا جا رہا ہے۔ دوسری بات، پہاڑ کی بلندی پر، ایک بلندی پر کھڑا کر دو،
تیسری بات بسمک اللہم کہہ کے تیر چلاؤ، تیر انداز سے کہہ دیجئے تو میرا کام ہو جائے گا۔ یہی ہوا، بچہ بلندی پر ہے۔ اب کون تھا جو گھر بیٹھتا؟ ارے ہمارے معبود صاحب کو کون معبود نہیں مانتا، یہ ہے کون؟ سبھی لوگ تماشا دیکھ نکل پڑے، ایک جم میں غفیر، ایک جم گھٹا، زد و مات کا سمٹا ہوا مجمع، بچہ بلندی پر ہے۔ تفسیر اور تاریخ دونوں میں ہے کہ تیر انداز بہت تھے تیر انداز، سب نے تیر پتی چلانا شروع کیا، لیکن عالم کیا تھا؟ تیر پہلے گلے ملتا تھا پھر پاؤں پہ گر جاتا تھا۔ بچے کے چاروں طرف تیر کا انبار لگ گیا، بچہ کوئی بولتا نہیں۔ کیوں نہیں بولتا؟ ابھی دیکھ رہا مجمع آ رہا ہے، ابھی ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں۔ وہ چاہتا کوئی یہ نہ کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ آپ کا ذہن پہنچا؟ موسیٰ اعظم نے فرمایا جو ادھر چلے گئے بلاؤ، جو رہ گئے ان کو آنے دو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں علی کو رسول کے ہاتھ میں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ جب مجمع سمٹا تب آواز دی من کنتو مولا فہذا المولا۔ وہ بچہ دیکھ رہا ہے، جب دیکھا کہ سارا مجمع سمٹ کے آ گیا تو اس نے آواز دے، وہ کرو جو بتا کے آیا ہوں، کہو بسمک اللہم۔ تیر انداز کو تھک کے کہنا پڑا بسمک اللہم، یہ تیر کہہ کے چلایا۔ اب جو تیر چلا اس کی پیشانی پر لگا، بچہ تورا کے گر پڑا زمین پر۔ ہوا کیا انقلاب پیدا ہوا؟ یہ سارا مجمع جو آیا تھا میدان میں، یہ کہتا ہوا پلٹا، یہ بادشاہ معبود نہیں ہے بلکہ حقیقی معبود وہ ہے جس کا پتہ بچے نے بتایا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جس کا پتہ بچے نے بتایا ہے، تو بچہ تو قتل ہو گیا نا۔ کامیاب کون؟ بچہ کامیاب ہے نا، وہ تو قتل ہو گیا۔ قاتل نہیں کامیاب، مقتول کامیاب۔ کیوں؟ صحیح معنوں میں کامیابی مقصد کی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور بچہ چاہتا تھا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت کی شمع روشن کر دوں۔ یہی ہوا، سارا مجمع پلٹا تو کہتا ہوا یہ بادشاہ معبود نہیں ہے، حقیقی معبود وہ ہے جس کا پتہ بچے نے بتایا ہے۔ ہمارے ہاں تفسیر میں بات ختم ہو گئی، سیرت میں شام بات اور آگے ہے۔ وہ بچہ کون تھا، بادشاہ کون تھا، سیرت میں نے پڑھا۔ ہمارے یہاں تفسیر بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سیرت کی بات سنیے کہ موسیٰ اعظم آئے چلے گئے، پہلا دور بھی ختم ہو گیا۔ دوسرے دور کی بات ہے، یمن کی سرزمین، نجران کی سرزمین پر کسی کام کے باتیں گڑھا کھودا جا رہا تھا، اور گڑھا کھوتے کھوتے مجمع رکا۔ یہ بچہ اور اس طرح سے دکھائی پڑا کہ اوپر سے کوئی نشان قبر کا بھی نہیں تھا۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ مجمع پریشان ہے، ہمت نہیں ساتھ دیتی، یہاں تک کہ ڈرتے ڈرتے ذرا لباس ہٹایا۔ اب جو لباس ہٹا تو لکھا تھا، پیشانی پہ لکھا تھا، واضح طور پہ لکھا تھا ھذا عبداللہ ابن سامر۔ اور جب یہ نام پڑھا، تاریخ ملائی گئی کہ یہی وہ بچہ ہے جو ذو نواز سے ٹکرایا تھا۔ زمانہ پہچانے شہید رائے خدا کی شان، زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن بچہ زمین کے اندر اس طرح سے نظر آتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے ابھی گہری نیند سویا ہے۔ تو ایک بادشاہ سے بچے نے ٹکرا کے اپنی جان دے دی، اس کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ، ان کا وقار یہ ہے۔ اب وہ ہمارے آپ کے آقا حسین، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، جس نے اللہ کو پہچانوانے کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، اذان بچانے کے لیے اور نماز کے تحفظ کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہو۔ اب آپ سوچئے کہ مقصد میں کامیابی، صحیح معنی مقصد میں کامیابی ہے۔ بچہ کیا چاہتا تھا؟ معبود حقیقی کی معرفت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دوں۔ حسین کیا چاہتے تھے؟ اسلام بچ جائے، اذان بچ جائے، نماز بچ جائے، جملہ سمیت کہہ دوں دامن وطن گنجائش نہیں ہے۔ وہ بچہ کامیاب جبکہ مقتول ہو گیا، مگر مقصد میں کامیاب۔ آج دنیا بحث کرتی ہے، مضامین لکھے جا رہے ہیں، تقریر کی جا رہی ہے، حسین کامیاب یا یزید کامیاب؟
حسین جیتے یا یزید جیتا؟ ارے میں کہتا ہوں آسان ہے پتہ لگانا، دیکھ لو کس کا مقصد کیا تھا، کون کیا چاہتا تھا۔ یزید اسلام مٹا رہا تھا، حسین اسلام بچا رہے تھے۔ یزید کعبہ ڈھا رہا تھا، حسین کعبے کا حفاظت کر رہے تھے۔ یزید نماز کو مٹا رہا تھا، حسین نماز کو بچا رہے تھے۔ یزید مصلی اعظم کے نام کو مٹا رہا تھا، حسین نانا کے نام کو روشن کر رہے تھے۔ یزید اذان کو مٹا رہا تھا، حسین اذان بچا رہے تھے۔ آج زمانہ دیکھ لے کہ اذان مٹ گئی کہ بچی ہے تو لوگ کہیں گے مسجد کے منارے اور صحن تک اکتفا نہیں کی جاتی، مائک پر آ کے مؤذن کہتا اللہ اکبر، میرا دل کہتا جا کے مؤذن کا دامن پکڑ کے سوال کروں، اے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے، تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے یا حسین کی جیت کا ڈنکا بجا رہا ہے؟ حسین کامیاب، حسین کامیاب ہے۔ اسلام بچانے کے لیے حسین نے اپنی جان قربان کی۔ میں کچھ عرض کرتا لیکن ابھی نظر میری پڑی گھڑی پر، تو نماز کے پہلے یہ تمام ہو جائے۔ میں مولانا صاحب کو پوچھا دے رہا ہوں، سارے علماء کرام جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سبھی لوگ مومنین بھی پوچھا دے رہے ہیں، اور بغیر کسی ربط کے جملہ کہہ دوں، آج ہمارے اوپر کیسا کیسا غم آتا ہے، یہ غم دور نہ ہوتا، لیکن اہل بیت نے ہر غم کے واسطے مرہم عطا کر دیا ہے۔ آج اگر ہم کہیں اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، ہماری اہلیہ دنیا سے چلی گئیں، بچیاں ہیں تڑپ رہی ہیں، جان دے رہی ہیں۔ بچیوں کا عالم یا بچوں کا عالم ہی ہوتا ہے جب تک ماں کی گود نہیں ملتی، بچیوں کو نیند نہیں آیا کرتی۔ اے میرے آقا مولا، اس زخم کے لیے مرہم چاہیے۔ مولا نے آواز دی تمہارا کیسا بھی واقعہ ہو، آؤ دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، فاطمہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ جو میں نے کیسا صبر کیا ہے، ایسے موقع پر جب میری فاطمہ برابر آواز دیتی صبت علیہ مصائب لو نہا صبت علیہ میں سے نالیا لیا، میرے چاہنے والوں اس سے بڑھ کے تمہارا غم نہیں ہو سکتا۔ آقا نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، آخر کلام میں زحمت تمام، جنازہ تیار ہوا، آواز دی زینب آؤ، ام کلثوم آؤ، حسن آؤ، حسین آؤ، ماں کو وداع کرو۔ بیٹیاں چلی، ماں کے جنازے پر حسرت بنی نگاہ ڈال رہی ہیں، ہائے ہماری اماں دنیا سے چلی گئیں۔ کبھی ام کلثوم پکارتی ہیں، ہائے ہماری ماں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا۔ زینب نے آواز دی، ہائے ہماری اماں دنیا سے چلی گئی۔ مولا سہارا دے رہے ہیں، کہا اے میری ام کلثوم ماں کو وداع کرو۔ ام کلثوم نے آواز دی، اماں اپنی بیٹی ام کلثوم کا سلام قبول کرو۔ آواز دی، زینب ماں کو وداع کرو۔ زینب نے آواز دی، اے اماں زینب کا سلام قبول کرو۔ دونوں شہزادے سرانے کھڑے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، ماں کے جنازے پر نظر جمی ہوئی۔ آقا نے آواز دی، میرے شہزادوں تم بھی ماں کو وداع کرو۔ دونوں بچے چلے، پائتی کھڑے ہوئے، اتنا جھکے اپنے پیشانی کو ماں کے تلووں سے مس کرنا شروع کیا۔ ماں کا وقار بتایا جا رہا ہے، مس کرتے آواز دی، اماں ارے جب تک آپ ہم سے گفتگو نہیں کریں گی ہم وداع نہیں ہوں گے۔ یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، شہزادہ نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے، اے میرے بیٹو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ سینے سے لگ گئے۔ علی کے کان میں آواز آئی، یا علی فرشتوں میں تلاطم بپا ہو گیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے بیٹوں کو جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزاداروں کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی غیر نہیں تھا، کوئی کوڑا لے کے نہیں کھڑا تھا۔ باپ آہستہ سے بڑھا، بیٹے کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہتے آنسو پوچھے جا رہے ہیں، دلاسا دیا جا رہا ہے، تسکین دی جا رہی ہے، مگر ہائے رے سکینہ، کربلا کا جلتا بن، حسین کا لاشا جلتی زمین پر۔ سکینہ بڑی، اینا ابھی یہ میرے بابا کہاں ہو، اینا ابھی میرے بابا کہاں ہو۔ کٹی گردن سے آواز آئی، یا سکینہ الیہ الیہ، اے سکینہ ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ آواز کا سہارا ملا، سکینہ بابا تک پہنچ گئی، اپنے کو گرا دیا لاشے پر۔ ایک ظالم بڑا ایسا تازیانہ مارا، سکینہ نے لاشا چھوڑا۔ اے میرے بابا، یہ اشقیاء رونے بھی نہیں دیتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ باراللہ واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا جملہ حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا کر۔
اللہ جملہ اہل ایمان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما اللہ جملہ اہل ایمان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما اللہ جو اہل ایمان مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہماری عزاداری کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما اللہ جملہ مومنین و مومنات کی بیماری و پریشانی کو دفع فرما اللہ جملہ مومنین مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما اللہ جملہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اللہ جملہ اہل ایمان کو شرف حج و زیارات سے مشرف فرما اللہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرما آپ حضرات گزارش ہے کہ بات سورہ حم 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر قدی سیدہ مرحومہ بنت سید زاہد علی رضوی مرحوم کی رخصت فرما بسم اللہ الرحمن